قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 47 تک ہم نے کل تمام کی تھی۔ آیت نمبر 48 سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 48 سے ترجمہ۔ اس سے جو پہلی آیت تھی رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، آیت نمبر 47 سے ہم جوڑتے ہیں۔ فرعون کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ نے فرعون اور اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ تو انہوں نے ہنسی اڑائی، جو بھی معجزہ دیکھتے تھے اس کا مذاق بناتے تھے۔ آیت نمبر 48 سے، اور جو نشانی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا کہ شاید وہ باز آ جائے۔ بہت سارے، ایک تو حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا عصا والا، ایک ان کا معجزہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو جب بغل میں ڈال کر اور نکالتے تھے باہر تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے وہ یہ کہ جب بھی فرعونی زیادہ خرابی کرتے تھے تو اللہ ان پر کبھی ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، کبھی ان کے پانی میں خون آ گیا، تو مختلف عذابات۔ جب عذاب آتا تھا لیکن یہ ایسا عذاب تھا کہ جو نابود کرنے والا نہیں تھا، تنبیہ کرنے والا تھا تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو جب یہ ان پہ حالات سخت ہو جاتے تھے تو یہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ نا، لیکن وہ کہنے کا انداز بھی بہت برا تھا۔ کہتے تھے اے جادوگر تو اپنے رب سے دعا کر یہ ٹال دے پھر شاید ہم ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن اس میں بھی توہین آمیزی ہوتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ امید پر اللہ سے دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا، یہ پھر دوبارہ ٹیڑے اسی کی حرکت پر واپس آ جاتے تھے۔ اور جو نشانی ہم انہیں دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ شاید وہ باز آ جائے۔ اور وہ کہنے لگے، یعنی جب کوئی عذاب آتا تو وہ کہنے لگے اے جادوگر، تیرے رب نے تیرے سے جو عہد کر رکھا ہے کہ یعنی وہ تیری بات مانتا ہے، اس کے مطابق ہمارے لیے دعا کر، ہم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم نے عذاب کو ان سے دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ اب یہ دیکھنے میں بڑا عجیب لگتا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ سنیں، انسان کہے کہ اگر عذاب دیکھ لیا ہے اور پھر خود جا کے کہا ہے کہ دعا کرو تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر عذاب ہٹنے کے بعد پھر ویسے کے ویسے، تو یہ عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے بہت سارے لوگوں کے حقوق مارے ہوئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال میں زندگی موت کی کشمکش میں تھے۔ جب وہاں پڑے ہوئے تھے تو وہ اپنے
عزیزوں سے کہتے ہیں کہ فلان 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 شخص کو جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ. تو انہوں نے ان کو لوگوں کو بلایا. تو اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا پلاٹ ہے میرے پاس وہ میں واپس تمہیں کر دوں گا, دعا کرو میں یہاں سے نکل جاؤں, میرے لیے دعا کرو, میں پلاٹ واپس کر دوں گا. فلان سے کہا میں پیسے واپس کر دوں گا, فلان سے کہا میں تیرے اوپر جو غلط کیس کیا وہ اٹھا لوں گا, بس میرے لیے دعا کرو. تو جب نکلے باہر, نہ پلاٹ واپس کیا نہ پھر فریش ہو گئے. تو یہ انسان کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کر کے جو ایک بن جاتی ہے اس کی طبیعت, اور جو میں عرض کرتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ تم وہی جب نکلیں گے ہم قیامت کے دن تو وہی شخصیت ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہاں پہ منافق قرآن کہتا ہے قسمیں کھاتے تھے, قیامت کے دن اللہ کے لیے اسی طرح قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے, جیسے یحلفون لہ کما یحلفون لکم, جیسے تمہارے لیے قسمیں کھاتے تھے یہاں پہ وہاں. یعنی ان کی طبیعت ان کو چھوڑے گی نہیں, ان کا ریئیکشن ویسا ہی ہوگا. یا جس طرح سورہ قلم کی آیات ہے, کہا جائے گا سجدہ کرو, سجدہ نہیں کر پائیں گے. حالانکہ پتہ ہوگا یہاں جس نے سجدہ نہ کیا تو وہ نہیں بچے گا. تو وہ چاہیں گے سجدہ کرنا لیکن ان کے جو جسم ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے. پھر اگلی آیت میں اللہ سبب بتاتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ دنیا میں جب ان کو سجدوں کی دعوت دی جاتی تھی یہ نہیں کرتے تھے. اب جو انہوں نے بنایا اپنا شخصیت بنائی ہے اب وہی ہے, وہ نہیں بدل سکتی. جھوٹا ہے تو وہاں بھی جھوٹا ہے, سچا ہے تو وہاں بھی سچا ہے, بے سجدہ ہے وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن کی واضح اور روشن آیات ہیں کہ جن کو کوئی بھی آ کر غلط نہیں کر سکتا کہ یہ بات چینج ہو گئی. سب باتیں انہو لکتاب عزیز, یہ کتاب عزیز ہے, یعنی اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. کوئی سخن, کوئی تقریر, کوئی سر, کوئی شعر, کوئی لغویات, کوئی فلسفہ, کچھ بھی اس قرآن مجید پر سے ٹکرائے گا وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ باقی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی برتری ایسے ہی ہے باقی کلاموں پر, جیسے معصومین نے بتایا کہ جیسے اللہ کو برتری حاصل ہے اپنی مخلوقات میں. تو یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بندہ بالکل پھنس جاتا ہے, اتنا نیک ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریشانی بنی تو میں قبرستان جایا کرتا تھا, ہر وقت تسبیح پڑھتا تھا اور میں دعا کرتا تھا کہ عام حالات میں ایسا نہیں تھا, میں دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے اٹھا لے, اسی حال میں مجھے اٹھا لے, چونکہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے پھر ویسے مثلا ڈھیلا پڑ جانا. تو بعض ہم مذاق میں بات کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو بندہ بعض انسان پہ ایسے وقت آتے ہیں کہ دل کرتا ہے یا اللہ اس حالت میں میں رہوں, لیکن جب وہی حالات تھوڑے تبدیل ہوتے ہیں انسان پہ پھر وہی چیزوں کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے لیے وہ مسائل بناتا ہے, اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی تھے. اور قرآن میں آیت ہے گزر چکی پہلے کہ ہم نے یہ معجزے جو دکھاتے تھے یہ ہم نے اس لیے روک دیا سلسلہ کیونکہ جن کو دکھائے گئے تھے انہوں نے دیکھ کے بھی جھٹلا دیا. اور جب اس طرح کا معجزہ آتا ہے, سپر نیچرل قسم کی چیز جو ہوتی ہے, وہ جب ہوتی ہے پھر جو جھٹلاتے ہیں پھر ان پہ عذاب آتا ہے اللہ. تو خداوند عالم نے فرماتا ہے کہ میں نے جنہوں نے دیکھنے کے بعد بھی چونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ متوجہ ہو, پھر بھی جھٹلا دیا تو پھر ہم نے روک دیا یہ سلسلہ. پھر جب ہم نے عذاب کو ان سے دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے. اور یہاں ترجمے میں وہ بات یعنی نہیں پہنچتی کہ جو قرآن کے اپنے الفاظ میں اذا ہم ینکثون, تو یعنی پہلے بالکل نیک بنے کھڑے تھے, ہم ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, اور جیسے عذاب ہٹا یو ٹرن, اچانک جیسے پچھلا معاملہ ہی نہیں ہوا, ویسے کہ ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے. آیت نمبر 51. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا. فرعون نے حضرت موسیٰ جب آئے تو پھر اس نے سپیچ دی, قوم سے خطاب کیا اس نے جیسے ہوتا ہے. تو فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا اے میری قوم. کمپیریزن, اب اس کمپیریزن کو غور سے سنیے کہ اللہ کا نمائندہ پہچاننا ہو تو کیا چاہیے اس کے لیے. فرعون اپنی قوم کو کہ جو خود قرآن نبی کہتا ہے کہ فاسق قوم تھی, خود بھی گندے تھے, تو جو خود گندا ہے وہ اللہ کے نمائندے کو نہیں پہچان سکتا. جو خود گندگی میں پڑا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے, نفس پرست ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے خدا کے, اور کچھ پہچان ہی نہیں پاتے, اور کچھ پہچان کے بھی
ان کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن جو ان کی اندر جو جانور طاقتور ہو گیا وہ نہیں چھوڑتا ان کو، کہتا ہے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہم سبھی ایسے اسی میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں کیوں خدا کی ہم اطاعت نہیں کرتے بعض موارد میں، ٹھیک ہے، جس پہ ہم نہیں کرتے، ہمیں اپنی کوئی خواہش چھوڑنی پڑ رہی ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں، اور وہ شیطان ہوتا ہے، وہ بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے، بھوکے ہو جاؤ گے مت دینا خدا کے راستے میں۔ اور دوسری طرف جب اللہ کی نافرمانی اور بے حیائیوں کی بات آتی ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، کہتا ہے لگاؤ پیسہ ہے کس لیے، لوگوں کو پتہ تو چلے، فلان تمہارا یہ جشن ہے، اس سنگر کو بلاؤ پتہ چلے، محفل لگے پتہ چلے بھی کتنا پیسہ ہے اس کے پاس۔ ادھر جانے کہتا ہے بھوکے ہو جاؤ، ادھر کہتا ہے لگاؤ۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب فرعون نے قوم کو حضرت موسیٰ سے یعنی اس کو تھریٹ لگی، اس کو سمجھ آ گیا، چونکہ اوپر جو یہ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا یہ ہماری جڑ کاٹے گا اگر اس کو موقع دے دیا گیا۔ تو فرعون نے بھی یہ کیا، اپنی قوم سے پکار کر کہا اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری ملکیت نہیں ہے؟ سب نے کہا بھی سبحان اللہ، آپ کی ملکیت ہے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ کہا ہوگا انہوں نے آپ کی ہے جی، کسی کی مجال نہیں، چڑیا پر نہیں مار سکتی آپ کے حکم کے بغیر، آپ کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے، آپ بادشاہ، رب کہلواتا تھا اپنے آپ کو۔ کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں یہ میرے تحت فرمان نہیں بہتی، تجری من تحتی، میرے نیچے سے یعنی میرے محلات کے نیچے سے یا میرے حکم کے نیچے، میرے انڈر کنٹرول نہیں ہے، میں چاہوں تو تمہارا پانی بند کر دوں۔ کس کا کنٹرول؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اب یہ اس کی دعوت ہے کہ افلا تبصرون، یعنی تم غور سے دیکھو تو صحیح، کمپیریزن کرو میرے اور موسیٰ کے درمیان کون سا اس قابل ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ اگلا، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو گھٹیا ہے، ویلیو ہی کوئی نہیں اس کی، حالت دیکھو اس کے پیچھے کون ہے، میرے پیچھے دیکھو، میری فوج دیکھو، میرا محل دیکھو، میرا فلان دیکھو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اور صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ کی زبان میں جو تھوڑی لکنت آ گئی تھی، جو روایات میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ فرعون نے، چونکہ فرعون کے محل میں اللہ نے پالا، اللہ نے جب کام کروانا ہو تو ایسے کرواتا ہے، اپنا جو دشمن تھا وہ اپنے محل میں پال رہا تھا، تو ایک دفعہ اس نے اٹھایا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پکڑ لی، یعنی پکڑی بھی ایسے جیسے توہین ہوتی ہے۔ تو اس کو شک پڑا کہ وہ جو مجھے نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا کہ جو اس کا تختہ الٹ دے گا، تو یہ وہی تو نہیں ہے۔ تو حضرت آسیہ جو اس کی بیوی تھی وہ بیچ میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ تو بچہ ہے، بچہ تو کچھ بھی کر لیتا ہے، تم چیک کر لو۔ تو اس نے ایک طرف یعنی ہیرے موتی ٹائپ اس طرح رکھے اور ایک طرف کوئلہ رکھ دی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کوئلہ اٹھوا کر تو ان کی زبان پہ رکھوا دیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ سمجھدار ہوتا کوئلہ تھوڑا رکھتا، حضرت آسیہ نے کہا، اس کو فرعون نے چھوڑ دیا حضرت موسیٰ کو، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی لکنت زبان جل جانے کی وجہ سے آ گئی تھی، اور اسی لیے قرآن کہتا ہے جب حضرت ہارون کے لیے دعا مانگی تو فرمایا ہوا افصح منی لسانا، یہ بولنے میں زیادہ فصیح ہے، زیادہ ٹھیک طریقے سے بول سکتا ہے۔ یہاں پر جو میسج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ انسان کو حق کا طالب ہونا چاہیے، خطابت کا طالب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرعون نے کہا ہے نا یہ تو بول بھی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ میری خطابت دیکھو، میں جب بولتا ہوں لوگ کیسے سنتے ہیں، میں یوں فلان، اور انڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو مثلا اللہ نے نبی بنانا تھا تو اس کی یہ نہیں ٹھیک کر سکتا، جو جس اللہ کا یہ تعارف کروا رہا ہے وہ اس کی زبان نہیں ٹھیک کر سکتا، اور خدا نے اپنے نبی کو، خدا چاہتا تو ٹھیک کر دیتا لکنت حضرت موسیٰ کی زبان کی، لیکن میسج کیا ہے اس میں کہ انسان حق کا طالب ہو۔ اور اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی خطیب ایسا ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو اس کی خطابت زبردست ہوتی ہے، لیکن اس کا دل اندھیری رات سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے،
لیکن فنکار ہے. اور دوسری طرف ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو بات بھی نہیں ٹھیک طرح سے کر سکتا لیکن اس کا دل نورانی ہوتا ہے. تو حق کہاں سے ملے گا؟ خطابت معیار حق نہیں ہے، سر معیار حق نہیں ہے کہ آج ہم سروں کے، اور اتنا شوق ہے قوم کو، میری باتیں تلخ ہو جاتی ہیں، اتنا شوق ہے قوم کو سر کا کہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے سال انڈیا کے ہٹ گانے سنے ہیں، محرم سفر میں نعم البدل دیتے ہیں، سال بھر کے ہٹ گانوں پر یا پچھلے ہٹ گانوں پر بالکل ان کی ٹیون پر قصیدہ بنا کے لے آتے ہیں. آیا فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے آپ ان حرام جگہوں سے چیز اٹھا کے لاتے ہیں، ان کے ساتھ شبہات پیدا کرتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے جب ایران نہیں گئے تھے، پرانا زمانہ تھا، وہ بیٹھے ہوئے شرط لگاتے تھے آپس میں، کون بتائے گا پہلے گانا کون سا، وہ جیت گیا شرط. تو پھر جو چیمپئن ہوتے تھے موویز دیکھنے، وہ کہتے تھے فلم کا نام یہ ہے، ہیرو یہ ہے، ہیروئن یہ ہے، فلان، سارا پتہ ہوتا تھا. بیٹھے کہاں ہوئے؟ مجلس اہل بیت. جب ایک گندی جگہ سے چیز مکس لا کر باطل ملایا جائے گا، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق باطل مکس نہ کرو حق کے ساتھ. لیکن ان کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ سر پہ لگے ہوئے پیسے دیں گے ٹکا کے مجھے. تو آپ دیکھیں جو اس فن کے ماہر ہیں انہیں پتہ ہے، سب گانوں کا پتہ ہے. اور جب وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں پہلے گانا گاتے ہیں، خوب ٹکا کے پریکٹس کرتے ہیں. جب گانے پر ماسٹر ہو جاتے ہیں، کہاں اتار چڑھاؤ آئے گا، کہاں یہ لگے گا فلان، اس کے بعد پھر اس میں قصیدہ بھر دیں، الفاظ چینج کر دیں. کیوں قوم اس میں مبتلا ہو گئی؟ آیا قرآن نے نہیں کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اسے فالو کرو جو اجر نہیں مانگتا تم سے؟ یہ تو لڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے. ہم سمجھتے ہیں کسی طرح راستے پہ رہیں گے. خدا کی کسی سے کوئی رشتہ داری اور کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا. اللہ نے یہودیوں سے کہا اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن کروایا ہوا، اسٹیمپ پیپر لکھوا کے اللہ نے اوپر اسٹیمپ لگا دیا کہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا. اور تم کہہ رہے ہو ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم کچھ دن رہیں گے وہاں پہ. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم وہ جھوٹ بول رہے ہو اللہ پر جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. تمہیں ان دین فروشوں نے، تحریف کرنے والوں نے دین کی، اور پیسے کھانے والوں نے تمہیں غلط عقیدے بنا دیے تمہارے. اوپر کی آیات میں وہی ہے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں کتاب، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، گھڑتے ہیں کتاب کو، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ پیسے کھا سکیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو ان پر عذاب اور ہلاکت اس لیے، اس وجہ سے بھی جو انہوں نے لکھا اپنے پاس سے اور کہا یہ اللہ کی طرف سے، اور اس لیے بھی عذاب جو انہوں نے کمایا. اور جیسے یہ معذرت چاہتا ہوں، بعض وقت رشوت کھانے والوں نے اس کا نام بڑے اچھے اچھے رکھے ہوتے، شرینی. یہ شرینی ہے ہماری، شرینی کھلا دو مثلا. یہ وہ ہوتا ہے ادھر سے بھی طے کر رہا ہے، لڑ رہے، اس سے کم پیسے میں نہیں لوں گا. پھر کہتے ہیں یہ تو نیاز ہے، مولا کی نیاز ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ مولا کی نیاز ہے، تو لڑ کے لے رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے پہلے. اس سحر سے نہیں نکلیں گے، اس سے نکل کر دیکھیں کہ حق کیا ہے. اللہ کی کتاب نے بیان کی. فرعون نے بھی وہاں پر اپنی سپیچ کی اور کہا کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، اقتدار کس کے پاس زیادہ ہے، مصر کی حکومت کس کے پاس ہے، فلان کس کے پاس ہے، اور میں دیکھو کیسا ہوں، یا یہ جو گھٹیا ہے، ایک تو ہے گھٹیا، اس کے کپڑے دیکھو، فلان دیکھو، اور بات بھی نہیں کر سکتا صحیح طرح، اس کو تو بات کرنی صحیح نہیں آتی. ساری قوم نے کہا کہ جی آپ کا اور اس کا تو مقابلہ ہی کوئی. کس کو کہا؟ اللہ کی اس جلیل القدر پیغمبر کو. اس کا کیا مقابلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس طرح اللہ آزمائش کرتا. کیا میں بہتر ہوں یا یہ گھٹیا شخص اور جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ اگلی دلیل فرعون کی، دنیا پرست قوم بھی دنیا پرست فاسق. اس کو دلیل کیا دے رہا ہے حضرت موسیٰ کو رد کرنے کے لیے؟ کہہ رہا ہے اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے؟ کرائٹیریا دیکھیں، یعنی اس کا یہ کہہ رہا ہے میرا اللہ اتنا طاقتور ہے تو
سونے کے کنگن اس کے ساتھ نازل ہونے چاہیے تھے تاکہ پہن کے آتا تو پتہ تو چلتا کہ یعنی بڑا برانڈڈ بندہ ہے. اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا فرشتے ایک کے بعد ایک اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ دیکھیں اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا نا, سونے کے کنگن دے دیتے, فرشتے آ جاتے, لیکن خدا بے ایمانوں کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرتا. رسول پاک کے پاس آتے تھے, فلانا معجزہ دکھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا, قرآن نے کہا ان سے کہو معجزے اللہ کے پاس, مجھے تو جو اس نے کہا میں کر رہا ہوں, اسی پہ غور کرو, عقل تمہارے پاس ہے, بات مانو. تمہاری ڈیمانڈ, اللہ کفار کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا. نیک ڈیمانڈ, دیکھیں قرآن میں دونوں باتیں. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتے. یہی ڈیمانڈ حضرت موسیٰ کی قوم نے, بے ایمانوں نے کی, اللہ کو دکھا, بجلی گری ان پر آ کر. یعنی انسان ہو سکتا ہے بات ایک ہی ہو, لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے. وہ خدا بند عالم اس کے ساتھ اسی جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا رویہ ہوتا ہے. انبیاء نے ڈیمانڈز کی ہیں. وہ حضرت عزیر کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہے 30 پارے کے آغاز میں, کہ وہ بستی سے گزرے اور وہ چھتیں گری پڑی تھی اور بستی ویران ہوئی پڑی تھی, تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, اس کو بھلا کیسے, تعجب ہوا کیسے اس کو اس حالت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ نے ان کو وہی موت دے دی اور پھر اٹھایا 100 سال کے بعد, اور کہا کہ کتنا رہے ہو, تو کہتے ہیں کہ لبثت یوما او بعد یوم, میں جو ہے ایک دن یا مطلب بہت سویا ہوں, شاید پورا دن سوتا رہا ہوں شاید. اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام, 100 سال تو سویا رہا ہے. اپنے گدھے کو دیکھ, وہ اس کی ہڈیاں بھی فارغ ہوئی پڑی, اور اللہ کے کام, ہڈیاں گدھے کی خراب ہو گئی اور کھانا فریش, جو کھانا ساتھ تھا ان کے وہ فریش تھا. حالانکہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے, گدھے کو تو بہت ٹائم لگتا ہے. پھر اللہ نے ان کے سامنے وہ ہڈیاں وہ جمع ہوئی اور ان پر گوشت چڑھا اور ان پر کھال چڑھ گئی گدھا دوبارہ. پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, پروردگار مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, ابراہیم ایمان نہیں ہے. قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, بشر جو ہوتا ہے اس کو کامل ایمان بھی ہو, لیکن ایک چیز جب انسان اپنی آنکھوں سے حس کرتا ہے وہ ایک خاص اطمینان ہوتا ہے, دیکھ لے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ نے پھر ان کو کہا کہ پرندے پکڑو, اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ بعد میں پہچان سکو کہ یہ وہی والے ہیں. اللہ نے چینج کر کے نہیں بھیج دیا, اللہ بھول گیا, مکسنگ ہو گئی پارٹس کی. تو وہ پرندے حضرت ابراہیم نے پکڑے, پھر ان کو مانوس کیا اور ان سے پہچاننے بھی لگ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. پھر ان کو ذبح کیا, پھر ان کا گوشت مکس کیا, پھر اس کے 4 حصے کیے اور پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیے. 4 کیے کتنے میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے, تو مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیے. پھر اللہ نے فرمایا اب ان کو بلا, تم مدعوہن, اب ان کو بلا, اور وہ چاروں اڑتے ہوئے بالکل جیسے تھے پہلے ویسے آ گئے. فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لے کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا. صلوات پڑھیے محمد والا. تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا فرشتے اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک کیوں نہیں آئے؟ چونکہ اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا تھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. اس نے اپنی قوم کو بے وقت کر دیا تھا, میں وضاحت کرتا ہوں آپ کی خدمت پہ. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی بات انہوں نے مان لی, اس کی سپیچ سے وہ متاثر ہو گئے. حضرت موسیٰ کو انہوں نے انکار کر دیا. کیوں؟ سبب بتاتا ہے اللہ, انہم کانوا قوما فاسقین. یہ انکار کہاں سے آیا تھا ان کا؟ ان کے اپنے فسق کی وجہ سے, اپنی بدکاریوں کی وجہ سے. چونکہ برائی برائی کو پہچانتی ہے, مانوس ہوتی ہے, اور اچھائی اچھائی کو, پاکیزگی کو پہچانتی ہے. یہ جو آیت ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترین بات ہے, بنیادی ترین بات ہے کہ آج بھی دنیا میں جو اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ انسان جو وزنی ہو, وزنی موٹا نہیں, وزنی یعنی فکر وزنی رکھتا ہو, بات کو سمجھتا ہو, میں کون ہوں, کہاں سے ہوں, سوچنے والا ہو. اور یہ جو ہمارے اوپر مثلا حکومت کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آیا سوٹیبل ہے یا سوٹیبل نہیں ہے. تو جو حکمران ہوتا ہے وہ اس کو برا لگتا ہے کہ میرے خلاف کوئی کھڑا ہو, میں جو مرضی کرتا رہوں. اور عام طور پہ ہوتے بھی کرپٹ ہے یہ طبقہ,
نشہ ان کو اقتدار کا خراب کر دیتا لیکن کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ تو برے لوگ جو ہوتے ہیں، جو باقی انسانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ گویا کہ شیطان ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ ان کو فاسق بنا دو، ہلکے، ٹکے ٹکے میں بکنے والے، رشوت خور اور دنیا پرست، آرام و آسائش کے پیچھے دوڑنے والے، اس پہ لگا دو ان کو، پھر ان کو جوتے بھی مارو تو ایک کو مارو گے بھی، دو کو پکڑ کے باقی اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ امام حسین نے کربلا میں فرمایا تھا تم میری نصیحت نہیں مانو گے چونکہ تمہارے شکم میں آرام بھرا ہوا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میری نسبت جانتے ہو رسول اللہ سے، سب کچھ جانتے ہو، لیکن پھر بھی نہیں مانو گے میری بات کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا، تم نے حرام کے جو کھائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے پیسے تمہیں دے رہے ہیں وظیفے، وہ تمہیں میری بات نہیں ماننے دیں گے، یہ تاثیر ہے اس کی۔ تو فرعون نے بھی، جو اس کی اپنی قوم تھی، عبری جو لوگ تھے، جو فرعون کی اپنی قوم تھی، ایک تو بنی اسرائیل تھے، فرعون ان کی قوم سے نہیں تھا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے ہی تھے، معذرت عبری تو انہی کی قوم تھی۔ یہ جو فرعون کی قوم تھی، یہ اس نے آرام و آسائش میں ڈالی ہوئی تھی، ان کو ظاہر پیسے دیتا ہوگا، جو مین افراد ہوتے ہیں، جیسے آج کل بھی بڑے سیاستدانوں کے جو چمچے ہوتے ہیں، ان کی کرپشن میں ان کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ خود بھی کروڑوں اربوں پتی ہو جاتے ہیں، ان کا بچا ہوا چاٹ چاٹ کے، تو وہ بھی بہت کچھ کما لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس فاسق نے، اس فرعون نے کیا کیا تھا؟ فاستخف، استخفاف کہتے ہیں ہلکا کر دینا، وزنی جو چیز نہ ہو، اور یہاں مراد شخصیت ہے۔ اس نے اپنی قوم کو چونکہ ہلکا بنا دیا تھا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، اور وہ ہلکا پن کیا تھا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق تھا۔ یہ سبب بنا کہ یہ دنیا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو کس کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے، گھڑی یہ پہنو تو فون یہ رکھو تو گاڑی یہ رکھو، تو اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سارے، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کا دین، یعنی ہم میں سے کتنے ہیں کہ جس کی زندگی کا رخ اس نے خدا سے پوچھ کے متعین کیا، خدا کیسی زندگی چاہتا ہے، میں مثلا کیسی زندگی گزاروں؟ نہ، خدا ایک سائیڈ بزنس بہت ہی وہ ہے، وہ بھی جب کہیں پھنس جاؤ دنیا کے معاملات میں تو اللہ سے رجوع کر لو، وہ ہے دعاؤں کا محور دنیا، ہر چیز کا محور ہمارے دنیا بن گئی۔ یہ وہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لی، تو جب خرید کا سودا ہو جاتا تو پھر ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کو جان و مال بیچ دیا ہو؟ تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا بے وقت کر دیا، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، وہ یقیناً فاسق لوگ تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، مایوس کر دیا، غصہ افسوس کی حالت میں، اللہ پر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ انسان ہے، تو گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی کا بھلا چاہ رہے ہو اور وہ الٹا تمہارے خلاف چلے تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ حرکتیں کی تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے انہیں داستان گزشتہ بنا دیا، یعنی لوگوں میں ان کے قصے رہ گئے، فرعون تھا، فلان تھا، یوں کیا کرتا تھا اور یہ ڈوب گیا، یہ بنا دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچایا، کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ۔ میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف بحث برائے بحث کرنے کے لیے، صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے، اے رسول، یہ اب رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، یہ جو آپ کی قوم ہے مکہ والے، جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آپ نے کیا، مثال دی، تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ بہتر ہے۔ صرف بحث کے لیے یہ بات کی، اور یہ ہیں ہی جھگڑا کرنے والے، ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کے لے آتے اور جھگڑا کرتے۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ قرآن نے کہا کہ، قرآن نے فرمایا کہ تم اور جنہیں تم نے معبود بنایا دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جو ان کے تیز چالاک لوگ تھے وہ آ گئے
کہتے ہیں ہم اور ہمارے معبود دونوں دوزخ میں جائیں گے نا، یعنی جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو عیسیٰ کو بھی تو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے، عیسیٰ جہنم میں جائے گا نا، یعنی جو تم بتا رہے ہو اس کا مطلب عیسیٰ کو بھی جانا چاہیے، اور اگر عیسیٰ نہیں جائے گا تو پھر ہمارے معبودوں میں کیا برائی ہے؟ یہ جب تیری حضرت عیسیٰ کی مثال دی گئی تو تیری قوم نے شور مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے یا عیسیٰ، ہمارے معبودوں کی مثلا ناک بہ رہی ہے، وہ اس کو پوجا جائے تو وہ تو جنت میں چلا جائے، ہمارے معبود جو ہیں وہ چلے جائیں دوزخ میں، اس میں کیا اچھائی ہے، ہمارے میں کیا برائی ہے؟ تو انہوں نے یہ مثال صرف بحث کے لیے کی، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی جھگڑا کرنے والے۔ پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ، وہ تو بس ہمارے بندے تھے، یعنی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بس ہمارا بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ قرار دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی آئے تھے حضرت عیسیٰ، انہی کو تبلیغ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے، لیکن ہم نے یہ چاہا ہی نہیں۔ یہ جو بار بار فرشتہ کیوں نہیں آتا تو فلان کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہدایت ہی کرنی تھی، تیری جگہ فرشتہ بھیج دیتا، یہ جو بہانے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ، اور حضرت عیسیٰ پہ یہ بھی ایک تھا کہ یہ بغیر باپ کے جو کہ غلو کا بہانہ تھا ان کے پاس کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تو پھر اس کا باپ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے، ہماری قدرت میں تمہارے بعد ہم فرشتوں کو اس زمین میں جانشین بنا دیتے، لیکن ہماری مشیت یہ ہے نہیں، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے اور تو ہدایت تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم اس ہدایت پر عمل کرو، لیکن اپنے اختیار سے۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن نے فرمایا اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ بھیجتے۔ بشر ہو، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بشر بھیجا۔ اور وہ یعنی عیسیٰ یقیناً قیامت کی علامت ہے، پس تم ان کے بارے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان کہیں تمہارا راستہ روک نہ دے۔ یہ اس کا جو لفظی ترجمہ بنے گا صحیح وہ یہ ہے، ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے، یعنی شیطان کے وسوسے میں مت آنا، میری بات نہ مانو، مجھے فالو نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کوئی ڈکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ تو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، اور یہ روایات میں آیا کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور شیعہ سنی روایات میں کہ رسول اللہ کی نسل سے جو مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اہل سنت کی روایات میں بھی ہے اور شیعہ روایات میں، یعنی مسلم ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ فرمایا کہ یہ لعلم للساعہ، یہ اس ساعت کا علم ہے، یعنی علامت ہے، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کے بارے میں شک نہ کرو، اور کرو کیا؟ واتبعون، مجھے فالو کرو، جو میں کہہ رہا ہوں چلو، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور شیطان ہرگز تمہارا راستہ نہ روک پائے کیونکہ وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے، یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان میں سے بعض کو تمہارے لیے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، پس اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کر لو اللہ کا، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی یعنی اصل حکم کس کے ہیں؟ اصل اللہ کے ہیں، اس کا تقویٰ ہے، اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، اور وہ تمہیں بتانا کس نے ہے؟ میں نے بتانا ہے، لہذا میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بناؤ، ابھی آج لوگوں نے بنانا شروع کر دیا۔ قرآن کی کھلی آیات ہے کہ کیا ان سے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے قل افغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء،
کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لوں اپنا؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ وہی ہر چیز کا رب ہے. یہ پھر بھی نکال کے لے آتے اور لوگ ان کو داد بھی دیتے. بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی بنی اسرائیل میں گروہ بن گئے، آپس میں انہوں نے اختلاف کرنے شروع کر دیے. تو اللہ فرماتا ہے پس ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی، یعنی وہ جو عذاب آ رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو آپس میں، سیدھا سیدھا دین اللہ کی اطاعت کرو، اس کی باتیں مانو. آل کی کھال اتار کے لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، نئی نئی باتیں نکالتے ہو، پھر ان پہ لڑتے ہو، اصل کام نہیں کرتے ہو، تو ظالموں کے لیے اس دردناک دن تباہی ہے جنہوں نے ظلم کی. کیا یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے قیامت کا؟ یہ نہیں چینج ہوں گے، لگے رہیں گے اسی کام میں، قیامت ہی آ کر ان کو روکے گی. بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. بعض دفعہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ تو اتنا اپنے طریقے سے بڑا صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا، جب چھاپا پڑا پولیس کا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ ہی نہیں آئی اس کو میرے ساتھ ہو کیا گیا. میں نے تو اتنا پکا کام کیا، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا میرے ساتھ یہ ہو جانا. قیامت بھی یہ کر دے گی آگے. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، پس تو بلند کر دینے والی. اور اس کے کئی وہ کیے گئے. ایک تو یہ کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، جو اونچی چیز نظر آتی ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، اور جو یعنی نچلی سطح اوپر اور اوپر نیچے الٹ پلٹ ہو جائے گی ہر چیز. اور ایک اس کا یہ کیا گیا کہ جو دنیا میں بہت اونچے بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ناکیں زمین پہ رگڑ دے گا. اور جن کو بعض لوگ دنیا میں بہت گھٹیا سمجھتے، جیسے فرعون حضرت موسیٰ گھٹیا کہہ رہے، متدین نیک لوگوں کو صرف یہ کہ مال نہیں تھا گھٹیا سمجھتے تھے، وہ دیکھیں گے اللہ ان کو وہ شان عطا کرے گا، اور یہ حقارت سے اللہ تعالیٰ ان کو پیس دے گا. خافضۃ رافعہ، کس کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ، یہ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، ہمارے فوجیں کہاں چلی گئی، تو ہمارا عہدہ کہاں چلا گیا، تو ہماری طاقت کہاں چلی گئی. آیت نمبر 67 میں 67 میں اللہ فرماتا ہے اس دن گہرے دوست، یہ لفظ ہے الاخلاء، یہ جمع ہے خلیل کی. آپ نے خلال سنا ہوا ہے، یہ جو تنکا مارا جاتا ہے دانتوں میں سے گوشت نکالنے کے لیے کھانے کے بعد، یہ چیزیں اسے کہتے ہیں خلال. خلال کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں خلال دو جگہوں کے، دو چیزوں کے درمیان جو تنگ خالی جگہ ہوتی ہے اسے خلال کہتے ہیں. تو خلال کسے کہتے ہیں؟ جو اس تنگ جگہ کے اندر وہ چلی جاتی ہے اور مثلا وہاں سے وہ پھنسا ہوا گوشت وغیرہ نکال دیتی ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، عام دوست کو خلیل نہیں کہتے، کہ جس کی یاری اور دوستی انسان کے دل کے اندر تک کھبی ہوئی ہو، یعنی پکا گرم جوش یار دوست. تو اللہ اس لفظ کو یہاں پہ لے کے آتا ہے. یہ کون سے اخلاء ہیں؟ خلیل کی جمع کرپشن کے اخلاء. ہم محفل، ہم نوالا، ہم پیالہ، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے. وہ ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ یہ دیکھنے ہیں سارے سین ہم نے، اللہ توفیق دے کہ ہم خود بچ جائیں اس کی زد میں آنے سے، تو یہ سین دیکھیں گے، اچھے بھی دیکھیں گے، برے بھی دیکھیں گے کہ پکے یاروں کی کیا حالت ہے وہاں پہ. الاخلاء یومئذ، اس دن پکے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ دوستی میں ذرا وہ نہ کر رہے ہو، دشمن ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے تو نے میرا بیڑا غرق کیا ہوگا، تو گندا تھا، تو نے میرا بیڑا غرق کیا. تو اگر میں ایک جگہ پھنسا تھا، اگر تو مجھے نہ چھڑواتا شاید میں صحیح ہو جاتا، شاید، لیکن تو نے مجھے چھڑوا دیا، تو نے میرا بیڑا غرق کر. ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. اس دن گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں. ان کی دوستیاں ویسے ہی قائم رہیں گی اور گہری ہو جائیں گی. ان کو کیا کہا جائے گا؟ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی آج تمہیں کوئی غم آئے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے بندو،
نہ تمہیں آج کوئی خوف ہے اور نہ آج تمہیں کوئی غم ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور وَكَانُوا مسلمین اور سرکش نہیں تھے، سر تسلیم خم کر دیتے۔ داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ازواج جنت میں خوشی کے ساتھ، تحبرون، یعنی کوئی نہ تمہیں خوف ہے نہ کوئی غم ہے، سب کچھ ختم۔ آج مکمل خوشیوں میں خوشیاں کرتے ہوئے، خوشی کی حالت میں تم بھی تمہارے ازواج بھی ظاہر ہے جو نیک بیویوں کے شوہر اور شوہریوں کی بیویاں، ورنہ شوہر ہو سکتا ہے جہنم میں ہو، بیوی جنت میں ہو۔ فرعون جہنم میں یا پکا، حضرت آسیہ جنت میں۔ تو یہ وہ ازواج ہیں کہ جو اچھے ازواج تھے۔ تم بھی اور تمہارے ازواج بھی خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے سامنے سونے کے برتن اور جام پھیرائے جائیں گے، یعنی وہ جو غلمان ویٹرز ہوں گے جنت کے، وہ ان کے درمیان میں طواف کرتے پھرتے ہوں گے، ساری چیزیں اٹھا کر آپ کو کچھ چاہیے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ سونے کے برتن اور جام پھیرائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفسوں کو خواہش ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفسوں کو خواہش ہوتی ہے اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کرتی ہیں۔ بعض چیز ہوتی ہے دیکھ کے لذت آتی ہے، انسان کو آنکھ ہٹانے کا جی نہیں چاہتا وہاں سے، یعنی اللہ تعالیٰ توصیف وصف بیان کر رہا ہے جنت کا کہ یہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اب یہ ٹیمپرری نہیں ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کی وجہ سے تم اس کے وارث بنے ہو جو تم وہاں پہ کرتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کون سے اعمال ہیں جو جنت کا وارث بناتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کون سے ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں اور کون سے دوسرے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے، اور یعنی اس جنت میں جس میں تم آگے ہمیشہ رہنا، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہاں سورہ زخرف کی تلاوت تمام ہوئی۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 74 سے 74 سے ترجمہ۔ جنتیوں کا اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا کہ تم نے جو اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے تم اس کے وارث بنے ہو۔ اس کے بعد دوسرے گروپ کا تذکرہ، یعنی وہ بشارت اور یہ انذار، بشیرن و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یہ منظر قیامت کا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یقیناً مجرم ہمیشہ عذاب جہنم میں رہنے والے رہیں گے، ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور وہ مایوس اس میں پڑے رہیں گے، یعنی باہر نکلنے سے مایوس ہو کر وہاں پڑے رہیں گے۔ ایک امید بھی ہوتی ہے نا کہ چلو میں جیل میں ہوں یا اور کوئی سفارش ہو جائے گی، بالآخر نہ بھی ہوئی ایک دن جیل ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ سب سے مایوس ہو جائیں گے، اور انہیں پتہ ہوگا کہ تو وہ مایوسی کا عذاب بھی الگ اور جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ بھی الگ، نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور وہ مایوس اس میں پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کا پیغام نہ سننا اور نہ ماننا، اللہ کی بات نہ ماننا۔ ہمارے نبی آئے، آسمانی کتابیں آئیں، اتنا انہوں نے برداشت کیا اللہ کا پیغام دینے کے لیے، یہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے، وَنَادَوْا، ندا دیں گے، زور زور سے پکاریں گے۔ کیا پکاریں گے؟ اے مالک۔ یہ مالک جہنم کا جو بڑا انچارج، جیلر، ٹھیک ہے نا، جیل کا، اس بڑی جیل کا جو انچارج ہے اس کا نام مالک ہے۔ یہ پکاریں گے، اے مالک تیرا پروردگار ہمیں مار کیوں نہیں ڈالتا، ہمیں ختم کر دے، ہم یہ زندگی نہیں جی سکتے۔ جو قرآن نے سورہ اعلیٰ آپ سنتے ہیں، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا اس اعتبار سے کہ زندہ ہے،
اور سب برداشت کر رہا ہے. نہ جیے گا کیا مطلب؟ یعنی وہ زندگی ایسی ہوگی جس کو زندگی کوئی نہیں کہتا. آج بھی دنیا میں جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہونا اسے کہتے ہیں تیری بھی کوئی زندگی ہے, اور جس کے بعد بہت کچھ اسے کہتے ہیں زندگی تو یہ ہے وہ ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا نہ جیے گا. مرے گا نہیں کہ عذاب ختم ہو جائے, جیے گا نہیں, ایسی حالت نہیں ہوگی جس کو زندگی کوئی کہے گا. کہتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت بہتر ہے کہ مر جائے, اس سے بہتر. تو یہ ہے, جب یہ صورت ہوگی ادھر سے مایوس ہو جائیں گے کہ نکل نہیں سکتے, تو اس عالم میں یہ کیا پکارا کریں گے, کہیں گے اے مالک تیرا پروردگار ہمیں ختم ہی کر دے. تو وہ کہے گا تمہیں یقیناً یہیں پہ رہنا ہے, انکم ماکثون, تم یہاں رکنے والے ہو, لمبا سٹے ہے تمہارا یہاں پر. سبب کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہے گا یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے, لیکن تم میں سے اکثر تو حق کو ناپسند کرتے تھے. حق تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا, تم حق کے دشمن بن جاتے تھے. حق بتانے والے تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے. اللہ کے نبی نے قرآن میں فرمایا کہ میں تو تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں, لیکن وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تم لوگوں کو نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے. بات یہ ہے کہ تمہیں نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا. جیسے بگڑا ہوا بچہ ہو نا, جوانی میں اٹھان آئی ہو اور وہ غلط کاموں پہ لگ جائے, تو جو اس کو کہے نا یار نہ کروں, اسے اچھا نہیں لگتا, حتیٰ کہ ماں باپ نہیں اچھے لگتے. اتنا انسان کی اندر کی کرپشن اس کو معیار چینج کر دیتی. پتہ ہوتا ہے یہ میرا مخلص ہے, میری ماں ہے, میرا باپ ہے, پھر بھی زہر لگتا ہے اس کو, کیوں مجھے روکتا ہے اس سے. اور وہ گندے دوست اور گندی محفلیں اس کو زیادہ پسند ہوتی. تو یہ حق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, برے کام کر کر کے اچھی بات اچھی لگتی, یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر جب دین فروشوں نے دوسرا آسان والا ورژن بھی دین کا ساتھ ہی شیطانی ورژن دے دیا ہوتا ہے, تمہاری جنت پکی ہے, بس یہ تھوڑا سا کر لو تو پکی ہے جنت. کہتے ہیں اس مشکل میں کون پڑے, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ والا شارٹ کٹ لگاتے ہیں اور جنت پکی کرتے ہیں, اور موج مستی بھی ہماری اپنی جگہ پر, اور جنت یہ والا دین زیادہ اچھا. وہ فرشتہ کیا کہے گا, مالک یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے, لیکن تم میں سے اکثر, یعنی تم انسانوں میں سے اکثر حق سے کراہت رکھتے تھے. کراہت اکثرکم للحق کارہون, کراہت وہی ناپسند چیز. اور یہ آیت سنیں, آیت نمبر 79. کیا انہوں نے کام پکا کیا یا ہم پکا کرنے والے ہیں؟ یہ پکا کام جو ترجمہ ہے نا یہ چلتا ہے, مطلب کوئی خرابی کرنی ہے, کوئی بڑا کوئی رشوت لینی ہے, کوئی بڑا پلاننگ کر کے کہتے ہیں نا پکا کام کیا ہے. کوئی بیچ میں کوئی جگہ تو نہیں رہ گئی کہ ہمارے اندر وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کام کیا ہے کہ کل تک تو سیٹ ہوگا, آج اور کل تیرا بہت فرق, پکا کام کیا. تو جہنمیوں سے کہا جائے گا تم نے پکا کام کیا یا اللہ کا کام پکا تھا؟ اب بتاؤ. حضور کہتے تھے نا ہم تو ایسا کام کرتے ہیں, ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں, ہمیں کوئی پکڑتا ہی نہیں. تو انہوں نے پکا کام کیا یا ہم پکے کام, ہمارا کام پکا ہے, ہم کاموں کو پکا کرتے ہیں. جیسے اللہ کہتا ہے نا ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, اے رسول جو اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے اس کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دے, اس سے بات مت کر, وہ تیرا کام نہیں, وہ میرا کام ہے. ذرنی, مجھے چھوڑ دے, ومن یکذب بہذا الحدیث, جو اس قرآن کو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, میں ان پکی چالوں چلنے والوں کو, پلانرز کو ایسا پکڑوں گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہوں, مہلت دے رہا ہوں. ان کیدی متین, میری چال مضبوط ہے. ان کو چال وہ مضبوط ہوتی ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلے میرے ساتھ ہو رہا کیا ہے, اور جس کے ساتھ چال چلی جا رہی ہے مثلا وہ سمجھ رہا ہو کہ میں چال چل رہا ہوں, میں سب کو الو بنایا ہوا ہے, میں سب کو, میں نے مسلمانوں کو بھی فٹ رکھا ہوا ہے اور دوسری اپنی خرابی لنکس کو بھی وہ بھی فٹ رکھا ہوا ہے, میں ہر طرف سے پورا ہوں اور اسے گھیرا جا رہا ہوں اصل میں. ٹھیک ہے نا, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا مجرم کرپشن کرتا جا رہا ہے, کرپشن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مثلا انٹیلیجنس ایجنسیاں مثال کے طور پہ میری فائل بنا رہی ہیں اور وہ میری مثلا کالیں بھی سنتی ہیں, وہ میرا سارا کچھ چیک کر رہے ہیں, اسے پتہ ہی نہ ہو, اور وہ سمجھ رہا ہے میں مال بنا رہا ہوں, اچانک پکڑا جائے مثلا, تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا کام پکا نہیں تھا, جنہوں نے پکڑا ان کا کام پکا تھا, اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا.
تو بہت ساروں کی یہ حالت قیامت کے دن ہوگی، کیا انہوں نے پکا کام کیا یا ہم کاموں کو پکا کرنے والے؟ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یہ اس زمانے کے کفار سے کہا جا رہا ہے جو رسول پاک کے خلاف چھپ چھپ کے پلاننگز کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں آپ کے خلاف اور اس اسلام کے خلاف پلاننگ بناتے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر راز چھپے ہوئے اور جو یہ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے سمجھا کہ ہم وہ نہیں سنتے؟ ہرگز نہیں، یعنی غلط سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے فرستادہ ہیں وہ ان کے اعمال لکھ رہے ہیں، یعنی وہ جو نظام ہے اللہ کا وہ ان کے نظام لکھ رہا ہے، وہ ان کے ساری حرکتیں لکھ رہا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوتا، میں تو اللہ کی ہر بات ماننے میں سب سے آگے ہوں۔ یعنی یہ اب وہ جو حضرت عیسیٰ کو بیٹا سمجھتے اور ان کو معبود مانتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے دیکھو، اگر اللہ کا واقعاً کوئی بیٹا ہوتا تو تم نے کیا عبادت کرنی ہے، میں سب سے پہلے جھکتا اس کو۔ میں تو حکم خدا کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں، میں کوئی اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل کرتا ہوں، میری تم نے زندگی تم نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ پاک ہے، یہاں پہ یہ جو سبحانہ کا لفظ ہوتا ہے یہ آتا ہے ہر عیب سے پاک، اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن خاص طور پہ جو عیب پیچھے بتایا گیا ہے اس سے پاک ہے اللہ۔ یعنی اللہ کے لیے بیٹا ہونا، بیٹا رکھنا، بیٹا بنانا یہ عیب ہے، نقص ہے، یہ تمہارا ہے، تمہیں چاہیے بیٹے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ سبحان، پاک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو تم اس کے بارے میں کر رہے ہو، جو تم اس کی صفتیں بیان کرتے ہو، اس کا بیٹا ہو گیا تو فلان ہو گیا، یا آج کل اللہ نے کائنات بنا کے اب اللہ ریٹائر ہو گیا، اب مثلا وہ نہیں چلاتا فلان، خلاف قرآن، اللہ خالق نہیں کرتا، فلان مثلا مولا نے خلق کیا، سب بہتان تراشی ہے، قرآن کو نہ دیکھنے والوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ وہی ہم نے ظلم نہیں کیا، خود تم نے ظلم کیا، اللہ فرمائے گا۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، پس اے رسول ان کو چھوڑ دیجیے۔ یعنی یہ ایک معاشرے کا ایسا طبقہ کہ جو اتنے اپنے غلط عقائد اور نظریات میں کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیجیے کہ یہ انہی بیہودہ باتوں میں اور اسی کھیل کود میں مگن رہیں، جو یہ لغویات کر رہے ہیں اسی میں ان کو مگن رہنے دیجیے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات اس دن سے ہو جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور وہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور علم رکھنے والا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمان میں کچھ کا نظریہ یہ تھا کہ اوپر وہ اللہ ہے، نیچے کے حضرت عیسیٰ اللہ ہے مثلا، یا نیچے کے اپنے کوئی معبود اور رب بنائے ہوئے۔ تو کہا آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، اور وہ حکمتوں والا اور علم والا ہے، اور بابرکت ہے وہ ذات کہ صرف اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک، یعنی بادشاہت، سلطنت، اس کا وہ بادشاہ وہی ہے، اس کا صرف وہ ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹاؤ جاؤ۔ آپ کیا قرآن کا لہجہ دیکھیں، وہی اسی ہماری زندگیوں میں یوں ہے، ہر بات اللہ، یعنی آیت جو ہے وہ اللہ کی طرف انسان کے ذہن کو دھکیلتی، اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، جو خدا کو مقام زندگیوں میں دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، شفاعت کرنے کا، سوائے ان کے جو حق کے ساتھ گواہی دے چکے اور علم رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کفار کا، مشرکین کا عقیدہ کیا تھا جو قرآن نے بتایا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے آگے،
ہم ان کو معبود، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ فرما رہے، اب یہ آیت جہاں غلط شفاعت کو رد کر رہی ہے، وہی صحیح شفاعت کا اثبات بھی کر رہی ہے کہ جنہیں تم اے کافروں پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ اور اپنا شفاعت کرنے والے بنا کے بیٹھے ہو، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو حق یعنی توحید کی گواہی دے چکا ہو، جو موحد ہے۔ کیوں؟ مثلا حضرت عیسیٰ شفاعت کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے میری شفاعت کرنی ہے، آیا سب کی شفاعت کریں گے؟ نہیں، اس کا ایک قاعدہ قانون ہے جو اللہ نے کہا ہے میرے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کرنے والے کو بھی اجازت دوں گا اور جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے بارے میں اجازت دوں گا کہ تم کر سکتے ہو اور اس کی کر سکتے ہو۔ یہ توحید یہ ہے، اصل بادشاہ یہ ہے، یہاں پر کھیل بنایا ہوا لوگوں نے۔ شفاعت برحق ہے، شفاعت ہوگی، رسول اللہ شفاعت کریں گے، اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ نیک کہا گیا نیک بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کا کچھ قاعدہ ضابطہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جرم کرتے رہو اور کہو کہ ہماری تو شفاعت ہو جانی، یہ کرتے تھے یہ لوگ۔ نبی آیا بات نہیں مان رہے، شرک کر رہے، کہہ رہے ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وہ حق کے ساتھ گواہی دے چکا ہو، یعنی توحید کی گواہی دے چکا ہو اور اس علم رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے آپ پوچھیں کہ انہیں کس نے خلق کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں الٹائے جا رہے ہیں؟ جب اللہ خالق ہے، یہ اصل میں یہ آیات خلقت کا جو سوال کرتی کس نے خلق کیا، یہ کہنا کیا چاہتی ہے کہ اگر اللہ خالق ہے تو رازق بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تو تم کہاں پھر اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ یہ فلانی چیز کا رب ہے، یہ فلانی چیز کا رب ہے، یہ فلانے کام کرتا ہے، یہ فلانے کام کرتا ہے، یہ فلانے کرتا ہے، یہ کیسے بنا رہے ہو؟ وہی ہے، یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے امور کی، وہی سب کچھ چلا رہا ہے، اس نے سب چیزوں کو تھاما ہوا ہے، اور وہ چھوڑ دے تو کوئی نہیں جو تھام سکے۔ قرآن کی آیات، یہ ساری آیات ایسے ہی مبہم ہے، ان کی سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی جو اور بھر چکے ہوتے ذہن میں۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے انہیں خلق کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں الٹائے جا رہے ہو؟ اور رسول کا یہ قول، یعنی رسول نے جو اللہ سے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے جو ایمان لاتے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لاتے، تو پھر اللہ کا جواب اس نبی کے لیے، پس آپ ان سے درگزر کیجئے، یعنی صرف نظر کریں اور کہیے سلام۔ یہ ایک سلام ہوتا ہے خدا افضی کرنے کے لیے، اچھے انداز میں کنارہ کشی کرنے کے لیے۔ اسلام کنارہ کشی بھی رسول اللہ سے کیا کہتا ہے؟ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، دوری اختیار کیجئے اچھے طریقے والی دوری، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ گالیاں دے کے میں جا رہا ہوں، بے ادبی والے جو انداز ہوتے وہ نہیں، یہاں بھی فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، صرف نظر کیجئے، وَقُلْ سلام، اچھے طریقے سے جدائی والا سلام کر دیجئے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ سورۃ الدخان کا ہم ایک صفحہ انشاءاللہ آج پڑھ لیتے ہیں، پہلے تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مقدار آج 3 صفحے پڑھے ہیں تو چوتھا صفحہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی یعنی تکلیف محسوس کر رہے ہو، مثلا تھک گئے ہو، بعض نہیں بیٹھ سکتے زیادہ، تو وہ جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورۃ الدخان، آغاز سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے ایک بابرکت رات میں اسے نازل کیا ہے، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو بابرکت
رات میں نازل ہوا ہے. اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ خبردار کرنا. اور کوئی کہے آپ کہہ رہے ہیں خبردار، ہم کیسے خبردار ہوں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھار مثلا سننے والا اس کو بھی بالآخر بات پہنچ جائے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے خبردار کرنا چاہتے ہیں، اور ملت کہہ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے خبردار کریں. ہم کیسے خبردار ہوں، تو پڑھتے نہیں، ہم صرف ثواب لیں گے اس سے. ہم نے یقیناً اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں. اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل کر دی جاتی ہے. توجہ فرمائیے، ایک رات میں نازل ہونا، یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بھی قدر، شب قدر جسے کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا فی لیلۃ مبارکہ، ایک بڑی بابرکت رات میں ہم نے اسے نازل کیا. یہ قرآن کے دو نزول ہیں جو روایات کی روشنی میں علماء کرام مفسرین بیان کرتے ہیں. دو نزول ہیں قرآن کے. ایک نزول مثلا لوح محفوظ سے بیت المعمور، اور پھر دوسرا نزول جو تفصیلات کے ساتھ، اور یعنی وہ کہ جو انسانوں کے لیے قابل فہم ہو، جیسے اسی سورہ زخرف کے شروع میں فرمایا تھا ہم نے اسے قرآن عربی اس لیے بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، ورنہ ہمارے پاس یہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ بہت بلند ہے، وہ اللہ کا علم ہے ظاہر. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ خداوند عالم کا علم، نہیں سمجھے کہ کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا اسکالر، بہت ہی پیچیدہ باتیں جاننے والا اپنی باتوں کو اتنا سادہ کر کے نیچے بیان کر دے کہ ایک عام سادہ بچہ بھی اس کو سمجھ لے. یعنی ایک جو ہدف ہے وہ سمجھ لے، ورنہ تو اس کی گہرائی آتی نہیں ہے. قرآن مجید رسول پاک نے فرمایا یہ اتنا عمیق ہے کہ اس کی تہ تک نہیں، چونکہ اس کی تہ علم خدا کی تہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. ہاں جتنا تمہیں ادھر مانوس ہوتے جاؤ گے اتنی گہرائی میں تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے موتی اور وہ عطا فرماتا جائے گا. تو وہ جو دفعی نزول، دفعتاً ایک دفعہ کا نزول ہے، وہ شب قدر میں ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر 23 سال میں قرآن مجید یہ نازل ہوا. پھر اس رات کی ایک صفت جو بتائی وہاں پہ فرمایا تھا تنزل الملائکۃ والروح، سارے امر اللہ کے لے کر اس رات کو اترتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی بات ہے لیکن دوسرے انداز میں، ہر امر حکیم کا گویا فیصلہ کیا جاتا ہے، جدا کر دیا جاتا ہے. جدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سب باتیں معین کی جاتی ہیں. کون سا امر؟ ایسا امر جو ہمارے پاس سے صادر ہوتا ہے. یقیناً ہم رسول بھیجنے والے ہیں، یا ہم اس امر کو بھیجنے والے ہیں. اور یہ امر ہوتا کیا ہے؟ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. یقیناً وہ بہت سننے والا، علم رکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے بنو تو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو تو پھر آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے. لیکن تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو، اور رب بناؤ. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ حصر ہے، حصر کہتے ہیں دائرہ کھینچ دینا. کوئی اور نہیں ہے جو زندگی اور موت دے. وہ جو حضرت عیسیٰ کرتے ہیں یا اللہ کا کوئی نبی یا ولی مثلا اگر وہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگا، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، قرآن کی آیت ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے کر آئے سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت کے.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے گزشتہ باپ داداؤں کا رب، سب کا رب وہی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بجائے مان لیں، بلکہ یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، انہوں نے کھیل بنا لیا ان باتوں کو، توحید پروردگار کو کھیل بنا لیا انہوں نے، بلکہ یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ پس آپ فرتقب، آپ انتظار کیجئے۔ ایسا انتظار یہ اسی سے مراقبہ ہے، جو کسی چیز کے بارے میں انتظار کر رہے اب آئی کہ اب آئی، آپ دیکھتے رہیے، منتظر رہیے، جس دن آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا، یعنی آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اور پھر وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، اب کہیں گے ہمارا رب، اے ہمارے رب یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ وہی فرعونیوں والی حرکت، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اب نصیحت ان کو کیا فائدہ دے گی جبکہ ان کے پاس واضح رسول آیا تھا؟ عذاب آنے کے بعد پھر توبہ کا وقت نہیں ہوتا، جب آ جائے وہ۔ اور یہ سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت یہ، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ جب ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے اب ہم وحدہ، اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اب ہم شرک نہیں کرتے۔ خدا لاسٹ آیت میں اس سورہ کی فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کوئی نفع نہیں دے گا ان کو ان کا ایمان جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا وہ قانون ہے، وہ روش ہے اللہ کی جو پہلے بھی امتوں میں، بندوں میں اللہ کے جاری رہی ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت پھر کافر خسارے میں پڑ جاتے، پھر اصلاح کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ان کے لیے نصیحت، اب یہ نصیحت لینا کہاں فائدہ دے گا جبکہ ان کے پاس، یعنی پہلے واضح رسول آیا تھا، یعنی واضح باتیں بیان کرنے والا رسول آیا تھا۔ اس وقت جب رسول آیا تھا تو کیا کرتے تھے؟ آج جو کہہ رہے ہم ایمان لے آئے، کیا کرتے تھے؟ تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ تو سکھایا ہوا، تربیت یافتہ دیوانہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو کسی نے ٹریننگ دی ہے یہ پاگل، یعنی دونوں توہین ہمیں، پاگل ہے یہ، ہماری تو سنتا ہی نہیں، ہمارے باپ دادا وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے، فلان نہیں تھا، یہ سارا کچھ، پاگل کیوں ہے؟ چونکہ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے یہ پاگل، تو یہ اتنی باتیں کہاں سے کہہ رہا ہے؟ اس پاگل کو کسی نے سکھا کے بھیجا، تربیت یافتہ دیوانہ ہے۔ اس وقت تم یہ کہتے تھے ہمارے رسول، اور اب تم کہتے ہو عذاب دیکھ کر ہم ایمان لے آئے۔ ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی تم وہ معذرت کے ساتھ ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ کتے کی دم کو 16 سال نلکی میں ڈال کے رکھو، نکالو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خدا کے نافرمان نبیوں کا مذاق اڑانے والے یہ وہ کتے کی دم ہے، جب پھنسے یا اللہ، جب نکلے پھر ٹیڑھے، پھر ویسے کے ویسے۔ ہم یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں چلو ہم ہٹا دیتے ہیں، لیکن ہم ہٹائے گا نہیں اللہ، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے لا یفتر عنہم، ہٹایا نہیں جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ ویسے کہا جا رہا ہے ہم ہٹا دیتے ہیں، تم نے ویسے ہی ہو جانا۔ خدا بند عالم جاننے والا۔ جس دن، یعنی یہ عذاب اور یہ کب ہوگا؟ جس دن ہم سخت اس بڑی پکڑ سے تمہیں پکڑ لیں گے، گرفت میں لے لیں گے، یقیناً اس دن، یعنی یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے، یعنی اے رسول آپ کی قوم سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا، اور ان کے پاس ایک بڑا کریم رسول آیا تھا، بڑا عزت والا رسول آیا تھا، محترم رسول آیا تھا۔ یہ وہ محترم رسول، قرآن کہہ رہا ہے رسول کریم، فرعون کہہ رہا ہے گھٹیا، بات بھی نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے کریم، یعنی اللہ کے پاس
یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ صحیح طرح بات کر سکتا ہے یا نہیں، ہے کیا، اندر کیا ہے، وہ کرم کس، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان کے پاس ایک معزز رسول آیا اور اس رسول نے کیا کہا ان سے کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، تم کیوں اس پر بن کے بیٹھے ہوئے، تم کیوں خدا کے بندوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اور اس میں اشارہ ہے، یہ آج کے لیے آخری آیت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ بن گیا ہوں تو اب جو میرا دل کرے کروں، امانت دار ہوں، یعنی اگر میرے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، جو کچھ بھی ہے میرے پاس، میں امین ہوں، میں خائن نہیں ہوں، جو دیا ہے مجھے وہ خدا نے دیا ہے، اگر یہ اختیار تم پر دیے بھی خدا کا، میں خیانت نہیں کروں۔ بندوں کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان کے پاس جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو خدا کا امانت دار سمجھے۔ میں بچہ ہے، یہ امانت ہے، بچی ہے، امانت ہے، میرے پاس مال ہے، امانت ہے۔ قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے، آپ قرآن پڑھیے، آپ ترجمہ پڑھیے، قرآن سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ کہ سب اللہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی جب مومنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ آیت وہاں پر ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، وہ لوگ کہ جن پر جب مصیبت آ کے پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، مصیبت ہوئی تو کیا ہو گیا، مر جائیں گے، اسی کے پاس جانا ہے، آج نہیں جائے کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ وہ ہیں جو مصیبتوں میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے، کیا ہو گیا، یہ دنیا ہے ہی آزمائشوں کی، کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، اور پروردگار تجھے اپنی عزت اور جلال کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کے پیغام سے مانوس فرما دے۔ قرآن مجید کے اندر جو تو نے اپنا مزاج بتایا ہے انسانوں کو، اور جس کو پڑھنے سے تیرا مزاج پتہ چلتا ہے، پروردگار ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے قرآن و اہل بیت، بحق کے محمد و آل محمد، پروردگار جن بیماروں کی دعا کے لیے کہا گیا تھا ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سب ہر وقت ہر لمحہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، اور خاص طور پر صراط مستقیم پر رہنے کے لیے پروردگار اگر ہمارے اندر گمراہیاں ہیں، کج فکری ہے، بری چیزیں ہیں، پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم کو دکھا دے پروردگار، اور دکھا دے، اور دکھا دینے کے بعد ہمیں اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ اسی صراط مستقیم پر فرما۔ ہمارے خاتمے کو بالخیر اور بالایمان اور محبت محمد و آل محمد پر فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔